بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 106 میں ہم کتاب الرہن کو شروع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہم نے کتاب البیوع مکمل کر لی ہے، باب الصرف اس کا آخری باب تھا اور اس کے جو مسائل تھے وہ مکمل ہوئے۔ اب اس کے بعد آگے مختلف کتب ہیں، اس میں کتاب الرہن ہوگی اور اس کے علاوہ باقی آگے انشاءاللہ آگے کتاب الاجارہ بھی آئے گی، کتاب الاقرار بھی آئے گا۔ تو اب اس طریقے سے یہ کتب اب چلیں گی، ابواب بہت کم ہوں گے۔ تو آج ہم باقاعدہ سے کتاب الرہن کو شروع کرتے ہیں۔ رہن کسے کہتے ہیں؟ تو جس طریقے سے آپ اس کو ایسا سمجھ لیں، اس کا خارجی مفہوم وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا آپ کسی سے قرض لیتے ہیں، وہ آپ کو 1,00,000 روپیہ قرض مثلاً دے دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ قرض لے کر تو چلے جاؤ گے، لیکن کیا پتہ آپ غائب ہو جاؤ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر آپ مجھے میرا قرض واپس نہ کر سکو، تو ایسا کرو کہ اس کے بدلے میں میرے پاس کچھ رہن رکھ لو، یعنی کوئی چیز میرے پاس گروی رکھ لو، جس کو ہم گروی کہتے ہیں، تو میرے پاس رکھ لیں تاکہ جب آپ میرا قرض وصول کر دیں، مجھے سارا وصول کر کے دے دیں گے اور مجھے سارا پہنچا دیں گے، تو یہ آپ کی جو چیز میرے پاس رکھی ہوگی یہ چیز میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو یہ جو آپ قرض دینے والے کو آپ دے رہے ہوتے ہیں کوئی چیز اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے کہ مجھے اس نے قرض دیا ہے، کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں گم ہو جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا یا اس کے قرض کے اندر ٹال مٹول کر دوں گا، لہٰذا میں اس کے پاس اپنی کچھ چیز قیمتی چیز امانت رکھ دیتا ہوں، قرض کے برابر کی ہو یا اس سے زیادہ کی ہو یا اس سے کم کی ہو، لیکن یہ کہ ایسی چیز جس کو عام طور پر وہ رہن رکھا جا سکتا ہو، آپ اس چیز کو الگ کر کے اس کے قبضے میں دے دیتے ہیں جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے یا جس نے آپ کے اوپر کوئی چیز فروخت کی ہے اور بدلے میں آپ کو دین دینا تھا، یعنی اس کی قیمت دینی تھی، ثمن دینا تھا، جو آپ نے نہیں دیا اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں 1 مہینے بعد دوں گا، اس کے بدلے میں آپ کہتے ہو یار یہ میری جو چیز ہے نا یہ آپ اپنے پاس رکھ لو، یہ میری گائے ہے یہ اپنے پاس رکھ لو، یہ میری زمین ہے اپنے پاس رکھ لو، یہ میرا پلاٹ اپنے پاس رکھ لو، یہ میری فلاں چیز ہے یہ اپنے پاس رکھ لو، جب میں آپ کا قرضہ دے دوں گا آپ میری یہ چیز مجھے واپس کر دینا۔ تو اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر رہن اور اردو کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں کہ گروی رکھنا۔ اچھا یاد رکھیں اس میں کچھ شرائط ہوں گی، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور یہ جو باب ہوگا اس کا خلاصہ بھی ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس باب کا خلاصہ کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ عبارت کے ضمن میں کچھ اس کی شرائط بھی آئیں گی، ان کو بھی ہم ترتیب وار پڑھیں گے۔ تو اس پورے باب کے اندر ہم اس کتاب الرہن والے باب کے اندر ہم 20 چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم رہن کا رکن یعنی بنیادی رکن کیا ہے، یعنی ایک طرف سے ایجاب ہوگا دوسری طرف سے قبول ہوگا، اور چیز جو ہے وہ جو آپ گروی رکھ رہے ہیں تو اس کو اس کے قبضے میں آپ دے دیں گے قرض دینے والے کے، تو یہ رکن کے متعلق ہم بات کر رہے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم شرط سے متعلق بات کریں گے کہ رہن کی شرائط کیا ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہوگا جی کہ ما یصح الرہن بہ، کہ کن کن چیزوں کے بدلے میں آپ رہن رکھ سکتے ہیں اور کن چیزوں کے بدلے میں آپ رہن نہیں رکھ سکتے۔ چوتھے نمبر پر ہوگا جی رہن کا حکم۔ پانچویں نمبر پر ہوگا کہ وضع الرہن عند الثالث، کہ کسی تیسرے آدمی کے نزدیک آپ کے پاس آپ رہن رکھنے پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ رہن اس فلاں آدمی کے پاس رکھتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو آپ اگر نہ ہوں تو اس بندے کو آپ اختیار دے دیں اور یہ بندہ جو ہے وہ فروخت کر کے میرا قرضہ دے دے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر قرض جس نے لیا ہے اور اس نے رہن رکھا ہے اور رہن رکھنے والا اگر غائب ہو جاتا ہے یا وفات پا جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ جو مرہونہ چیز ہے، وہ جو چیز رکھی ہوئی ہے قرض دینے والے کے پاس، تو اسی چیز کو فروخت کر کے قرض والا آدمی قرض خواہ وہ اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے چھٹے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ کن کن چیزوں کو آپ رہن رکھ سکتے ہیں، رہن النقود والمثلیات۔ ساتویں نمبر پر بات ہوگی کہ اخذ الضیوف مکان الجیات، یعنی
آپ کو نے جو قرض دیا تھا وہ تو جید دیے تھے، لیکن واپسی پہ جو آپ نے دراہم لے لیے وہ جو ہے وہ ضیوف لے لیے، یعنی ردی لے لیے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ 8ویں نمبر پر ہم بات کریں گے کہ رہن شیئین بدین، یعنی دین ایک ہے، قرضہ ایک ہے، لیکن اس کے بدلے میں دو چیزیں آپ رہن رکھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ 9ویں نمبر پر بات ہوگی التوکیل ببیع الرہن، یعنی رہن کی جو چیز ہے اس کو بیچنے کے اوپر کوئی وکیل آپ بنا رہے ہیں کہ اگر میں نہ دے سکا قرضہ فلاں ٹائم تک تو آپ میری اس چیز کو بیچ کر فلاں بندے کا قرضہ اتار دینا۔ 10ویں نمبر پر ہے کہ حقوق المرتہن، کہ مرتہن کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، یعنی یہ جو رہن کی چیز رکھی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی کچھ مرتہن کے رہن رکھنے کے بعد بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان کے اوپر بات ہوگی۔ 11ویں نمبر پر ہے جی تصرفات الراہن فی الرہن، رہن کی جو چیز ہے اس کے اندر راہن۔ اچھا یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ اصطلاحات بتاتے چلیں۔ جس کا قرضہ ہے، جس نے قرضہ دیا ہے نا، وہ مرتہن کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس رہن رکھی رہی، تو رہن رکھنے والا، رہن جس کے پاس رکھی ہے، رہن کی حفاظت کرنے والا، اس کو مرتہن کہتے ہیں۔ اور جو مقروض ہے، جس نے قرضہ لیا ہے اور اس کے بدلے میں اپنی کوئی چیز رہن رکھ رہا ہے، اس کو راہن کہتے ہیں، راہن۔ اور جو چیز ہے اس کو مرہونہ چیز کہتے ہیں۔ تو یہ ہے جی کہ راہن تصرف کر لے مرہونہ چیز کے اندر۔ 12ویں نمبر پر ہے کہ راہن یا مرتہن یا وہ رہن جو مرہونہ چیز ہے، وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک جنایت کر لے، کوئی نقصان کر لے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ 13ویں نمبر پر ہوگا جی کہ مؤونۃ الرہن ونماؤہ، یعنی جو رہن رکھی گئی ہے اس کی بڑھوتری، یعنی اس سے کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے یا اس میں کوئی اضافہ ہو گیا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ 14ویں نمبر پر بات ہوگی کہ الزیادۃ فی الرہن والدین، یعنی رہن کے اندر مقروض نے اضافہ کر لیا، پہلے ایک چیز رہن رکھی تھی پھر دوسری رکھی تھی، یا دین کے اندر وہ مرتہن نے اضافہ کر دیا کہ چلو پہلے 1 لاکھ تھا تو ابھی 2 لاکھ لے لو، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور 15ویں نمبر پر بات ہوگی کہ رہن شیئن بدینین، یعنی ایک چیز کو 2 دینوں کے بدلے میں رہن رکھنا۔ پہلے تو تھا کہ 2 چیزوں کو ایک دین، ایک ہی قرضے کے بدلے میں رہن رکھنا، اور اب یہ ہے کہ 2 قرضے ہیں ان کے بدلے میں ایک ہی چیز رہن رکھی جا رہی ہے۔ 16ویں نمبر پر بات ہوگی البیع بشرط الرہن بالثمن، یعنی رہن رکھنے کی شرط پر آپ سے کوئی بے کر رہا ہے کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ بے کروں گا کہ جب آپ میرے پاس فلاں چیز کو رہن رکھیں گے، تو یہ شرط لگانا درست ہے یا نہیں ہے، اس سے متعلق بات ہوگی۔ اور 17 نمبر پر ہوگا کہ من یحفظ به المرتہن الرہن، کہ مرتہن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو چیز رہن رکھی ہوئی ہے وہ چونکہ اس کے پاس امانت ہوتی ہے، خود استعمال نہیں کر سکتا اس کو، لہٰذا وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو کس طریقے سے اس کی حفاظت کرے گا، اس کے احکامات ہوں گے۔ 18ویں نمبر پر ہے کہ جنایت المرتہن علی الراہن، یعنی جنایت المرتہن علی کل الرہن، یعنی مرتہن نے مرہونہ چیز کے اوپر جنایت کر لی ہے، تو اب مرتہن سے کیا چیز وصول ہوگی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور 19ویں نمبر پر ہوگا جی اعارۃ المرتہن الرہن للراہن، یعنی مرتہن جو ہے وہ مرہونہ چیز کو عاریتاً استعمال کے لیے وہ راہن کو دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی یہ استعمال کے لیے لے لو، پھر واپس لا کر میرے پاس رکھ لو۔ اور 20ویں نمبر پر بات ہوگی موت الراہن، یعنی جس نے رہن رکھا تھا مقروض وہ مر گیا ہے، تو اب کیا حکم ہوگا کہ وہ جو مرہونہ چیز رکھی ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے فروخت کیا جائے، کون فروخت کرے اور مرتہن کا قرضہ ادا کرے۔ تو یہ 20 چیزیں ہم انشاءاللہ اس پورے باب کے اندر پڑھ رہے ہوں گے، اور اب چلتے ہیں انشاءاللہ ہم باقاعدہ باب کو شروع کرتے ہیں، اور ان 20 چیزوں میں سے ترتیب وار ایک ایک چیز کو انشاءاللہ ہم کر کے دیکھتے ہیں۔ کتاب الرہن، یہ جو رہن ہے، رہن یرہنو، اس کا معنی ہوتا ہے حبس، روکنا اپنے پاس، کسی بھی چیز کو اپنے پاس روک کے رکھنا۔ تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مرہونہ چیز ہے وہ مرتہن کے پاس روکی ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ وصول کر سکے۔ اور اصطلاحی تعریف بھی اس کی ہم کر لیتے ہیں کہ جعل الشیء محبوساً، کہ کسی بھی چیز کو روک کے رکھنا، بحق، اس حق کے بدلے میں، یمکن استیفاؤہ من الرہن، جس کا رہن سے وصول کرنا ممکن بھی ہو۔ تو یہ اس کی ہو جائے گی اصطلاحی تعریف۔ اچھا اب یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ کتاب الرہن میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے رکن۔ تو اس رہن کا رکن کیا ہے؟ رکن اس کا ہے جی کہ الرہن ینعقد
رہن منعقد ہوتی ہے بالایجابی والقبولی، ایجاب اور قبول کے ساتھ۔ ظاہر یہ بھی ایک عقد ہے نا، یہ بھی ایک عقد ہے کہ میں آپ نے جو مجھے قرض دیا اس کے بدلے میں آپ کے پاس یہ فلاں اپنی گاڑی، اپنا موٹر سائیکل یا اپنی یہ فلاں چیز میں آپ کے پاس رہن رکھتا ہوں، تو آپ کو قبول ہے تو وہ آگے سے کہے گا ہاں ٹھیک ہے بالکل رکھیں تو قبول ہے، تب جا کر وہ آپ کی جو رہن کا عقد ہے وہ مکمل ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس میں رکن جو ہے بنیادی وہ ایجاب اور قبول ہیں، لیکن اس سے بھی یہ رہن کا عقد تام نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا جب تک کہ قبضہ نہ ہو۔ اس لیے فرمایا وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ، قبضے کے ساتھ تام ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب تک آپ نے اس کے قبضے میں اپنی مرہونہ چیز وہ دی نہیں ہے مرتہن کے قبضے میں راہن نے، تو اس وقت تک تو وہ لازم نہیں ہے نا۔ اس کے اندر جس طریقے سے ہبہ کے اندر قبضہ تام ہبہ کو کرتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ قبضہ اس کا لازمی جز ہے، یعنی یہ رکن کا لازمی جز ہے۔ جب تک قبضہ نہیں ہوگا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی مرتہن نے چونکہ اور راہن نے عقد کر لیا ہے لہٰذا عقد تام ہو گیا ہے، اب بعد میں جو ہے وہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہیں، بلکہ قبضے میں ملے گی تو تب جا کر ہم یہ کہیں گے ہاں اب رہن کا عقد مکمل ہو چکا ہے۔ فَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، پس جب مرتہن رہن کے اوپر قبضہ کرے گا، آگے کچھ شرائط شروع ہو گئی۔ یہاں سے دوسری چیز ہے جی کہ رہن کی شرائط شروع ہو گئی ہیں کہ جو چیز رہن رکھی جا رہی ہے وہ کون سی چیز ہونی چاہیے۔ نمبر 1 محوزن، کہ وہ محوز ہو یعنی مقسوم ہو، تقسیم شدہ ہو۔ اگر پلاٹ رہن رکھ رہا ہے تو پلاٹ بالکل تقسیم ہو کر اس کا حصہ متعین ہو، مشاع نہ ہو، مشترک نہ ہو کسی کے، کہ کوئی پتہ نہیں کہ اس کا حصہ کون سا ہے، پلاٹ میں 10-12 آدمی شریک ہیں، اس کے حصے کا پتہ ہی نہیں ہے اور یہ اس کو رہن رکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں رہن کے اندر قبضہ ضروری ہے، تو مشاع چیز کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا کہ مشترک چیز نہ ہو بلکہ وہ محفوظ ہو، بالکل تقسیم شدہ اور الگ تھلگ کر کے وہ دینی پڑے گی۔ تو پہلی شرط ہوگی محفوظ ہو، اور دوسری شرط ہے جی مفرغن، یعنی بالکل فارغ کر کے دے دے۔ مفرغن کا معنی فارغ کر کے دے دے، یعنی جو راہن کی کوئی اور دوسری چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ وہ مشغول نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر گھر دے رہا ہے تو گھر کے اندر راہن کا کوئی سامان پڑا ہوا نہ ہو، فارغ کر کے خالی کر کے کمروں کو بالکل اس کو حوالے کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھرا ہوا ہے سامان اس کا۔ ظاہر اگر اس کے سامان اس میں ہوگا تو گھر میں تو پھر تو وہ بار بار راہن اس کے پاس آئے گا اور اس گھر میں بیٹھے گا اٹھے گا، تو یہ تو پھر رہن نہ ہوئی نا، اس لیے فرمایا کہ بالکل فارغ کر کے دے دے۔ اور تیسری شرط ہے ممیزن۔ ممیزن کا معنی ہے کہ بالکل جدا ہو، متصل نہ ہو راہن کی کسی ملکیت کے ساتھ، متصل نہ ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر درختوں کو رہن رکھ رہا ہے تو درختوں کو رہن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو اوپر جو مثال کے طور پر اگر پھلوں کو رہن رکھ رہا ہے تو پھلوں کو رہن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو مشتری راہن کے جو درخت ہیں ان درختوں سے ان کو جدا کیا جائے، ان سے متصل نہ ہو، ممیز الگ کر کے اس کو دے دیں۔ تو لہٰذا اگر پھل رہن رکھ رہا ہے درخت کو رہن نہیں رکھ رہا تو پھر پھلوں کو اتار کر حوالے کرنا ہوگا۔ لہٰذا جب یہ 3 شرائط پائی جائیں گی مرہونہ چیز کے اندر کہ وہ محفوظ ہو یعنی تقسیم شدہ ہو، مفرغ ہو یعنی بالکل فارغ کر کے وہ مشغول نہ ہو راہن کی کسی ملکیت کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ، اور ممیز ہو یعنی جدا کر کے دینی ہے، جڑی ہوئی نہ ہو قدرتی طور پر خلقی طور پر راہن کی کسی چیز کے ساتھ، جیسے کہ پھلوں کی مثال دے دی، درختوں سے جدا کر کے دینے ہیں۔ تو جب یہ تینوں شرائط ہوں گی تو تم العقد فیہ، تو اس مرہونہ چیز کے اندر عقد تام ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائے گی تو پھر عقد تام نہیں ہوگا۔ وما لم یقبضہ، جب تک قبضہ نہیں کیا مرتہن نے اس مرہونہ چیز کے اوپر، جب تک قبضہ نہیں کیا، فالراہن بالخیار۔ یہ فائدہ بتا رہے ہیں کہ قبضہ کرنا یہاں پہ بنیادی ایک ضرورت ہے، اس میں بنیادی ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر قبضہ نہیں کیا تو اس وقت تک راہن اگر چاہتا ہے کہ میں اس مرہونہ چیز کو نہیں دیتا ہوں بلکہ اس عقد کو نہیں کرتا ہوں، تو وہ
رجوع بھی کر سکتا ہے۔ تو فالراہن بالخیار، جب تک قبضہ نہیں کیا مرتہن نے تو راہن کو اختیار ہے، ان شاء سلمہ الیہ، اگر چاہے تو وہ حوالے کر دے اس مرہونہ چیز کو مرتہن کی طرف، و ان شاء رجع عن الرہن، اور اگر چاہے تو وہ رہن سے رجوع بھی کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبضہ کتنا ضروری ہے۔ فَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ، پس جب ایک مرتبہ راہن نے اس مرہونہ چیز کو مرتہن کے حوالے کر دیا، فَقَبَضَهُ، اور مرتہن نے اس مرہونہ چیز پر قبضہ کر دیا، دخل فی ضمانہ، تو مرتہن کے ضمان میں داخل ہو جائے گی، مرتہن کے ضمان میں داخل ہو جائے گی۔ وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُونٍ، آگے فرمایا کہ کن کن چیزوں کے بدلے میں آپ رہن رکھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ آپ تیسری چیز اس کو سمجھ لیں کہ کن چیزوں کے بدلے میں رہن رکھنا درست ہے اور کن چیزوں کے بدلے میں رہن رکھنا درست نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس قرضے کے بدلے میں آپ نے رہن رکھنا ہے نا، اس دین کے بدلے میں آپ نے رہن رکھنا ہے کہ جو دین آپ کے اوپر اس کا ادا کرنا لازم بھی ہو۔ اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز امانت رکھی ہے، آپ سے ضائع ہو جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ رہن نہیں رکھ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی آدمی نے کہا کہ بھئی یہ میری چیز ہے، آپ اپنے پاس امانت رکھ لیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں آپ گم نہ ہو جائیں، لہٰذا میرے پاس کوئی چیز اپنی رہن رکھ لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی ادائیگی آپ کے اوپر لازم ہے، یعنی جس چیز کی ادائیگی راہن کے اوپر لازم ہے، تو راہن تب مرتہن کے پاس اس کے بدلے میں رہن رکھے گا۔ اگر ادائیگی ہی لازم نہیں ہے اس کے اوپر، اور اگر اس سے وہ ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ضمان ہی نہیں آتا، تو پھر مرتہن کے پاس اس کے بدلے میں کچھ چیز، ظاہر ہے کہ مرہونہ چیز کو اسی وجہ سے تو رکھا جاتا ہے کہ اگر راہن نہ دے سکے تو مرتہن اس چیز کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کرے۔ تو اب اگر راہن کے اوپر اس قرضے کی ادائیگی لازم ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بدلے میں رہن رکھ کے مرتہن اس کو بیچ کر وصول کیوں کرے جب راہن کے اوپر پہلے سے ہی نہیں ہے لازم؟ اس لیے فرمایا کہ وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُونٍ، کہ رہن رکھنا درست نہیں ہے مگر اس دین کے بدلے میں جو جس دین کی ادائیگی بھی لازم ہو، مضمون ہو، وہ دین ضمانت اس کی لازم ہو۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اچھا، اب آگے کہ اگر یہ مرہونہ چیز مرتہن کے پاس چلی گئی، اور مرتہن کے پاس ہم نے کہا کہ امانت ہے، مرتہن کے پاس امانت کا یہ مطلب یہاں پہ نہیں ہوگا کہ اگر اس کے پاس ہلاک بھی ہو جاتی ہے تو اب وہ ضامن نہیں ہوگا، یہاں پہ یہ والا مطلب آپ نے نہیں لینا، بلکہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حفاظت اس کی ضرور کرنی ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے، اگرچہ جس طریقے سے بھی ہلاک ہوئی، لیکن اگر اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو یا اس کو وہ استعمال کر لیتا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ مرتہن نے اپنا قرضہ وصول کر لیا۔ ہمیں تو نہیں پتہ کہ کس طریقے سے وہ ضائع ہوئی، لیکن یہ کہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور رہنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ مرتہن کی ذمہ داری تھی کہ دوسرے کی چیز اس کے پاس آئی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو مرتہن نے اس کی ضمانت دینی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ہوا مضمون، حکم شروع ہو گیا ہے جی، یہاں سے حکم شروع ہو گیا ہے کہ مرہونہ چیز کا حکم کیا ہے، کہ جب وہ مرتہن کے پاس جائے گی تو کیا حکم ہوگا، کیا مرتہن اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، استعمال اس کو نہیں کر سکتا، اس حیثیت سے اس کے پاس امانت ہے کہ استعمال نہیں کر سکتا۔ باقی اگر ہلاک ہوگی تو اس کا ضمان اس نے ضرور دینا ہے۔ ضمان کس صورت میں دینا ہے؟ کہ جتنا اس کا قرضہ ہے اس قرضے کی بقدر ہم اس کی وہ جو مرہونہ چیز کی قیمت ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ اس کے قرضے میں سے کاٹ لیں گے کہ گویا کہ مرتہن نے اپنا قرضہ وصول کر لیا۔ اب آگے اس مسئلے کی پھر 3 صورتیں بنے گی، چلتے ہیں۔ وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، کہ یہ مرہونہ چیز یہ مضمون ہوتی ہے، یعنی اگر ہلاک ہو جائے تو مرتہن کی طرف سے اس کی ضمانت دی جائے گی، کس طریقے سے؟ بالأقل، کم کے ساتھ۔ کس چیز میں سے کم؟ من قیمتہ، اس مرہونہ چیز کی قیمت، ومن الدین، اور دین میں سے۔ مرہونہ چیز کی قیمت اور جو دین ہے اس میں سے جو چیز کم ہوگی تو مرتہن کی طرف سے اس کی بقدر ضمان دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی کہ مثلاً اگر مرہونہ چیز کی قیمت 1,00,000 روپے ہے اور قرضہ جو تھا مرتہن کا وہ 1,10,000 روپے ہے، مرہونہ چیز کی قیمت ہے 1,00,000،
تو گویا کہ مرہونہ چیز کی قیمت جو 1 لاکھ ہے، مرتہن صرف اسی 1 لاکھ کی بقدر کا ضامن ہوگا، اور مرتہن اسی 1 لاکھ کی بقدر کا ضامن ہوگا، اور بس تقریباً ہم یہ سمجھیں گے کہ 1 لاکھ روپیہ اس نے وصول کر لیا کہ اس کے پاس ہلاک ہوگی چیز۔ باقی 10,000 کا وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ 10,000 تو اضافی ہیں، ابھی تک تو مرہونہ چیز کی قیمت ہی 1 لاکھ ہے، باقی 10,000 اس نے گویا کہ وصول ہی نہیں کیا اپنا، لہٰذا وہ جا کر راہن سے لے لے گا۔ اس نے جو ضمان اٹھانا ہے مرتہن نے، وہ صرف 1 لاکھ کا اٹھانا ہے، جتنی وہ مرہونہ چیز کی قیمت ہے۔ تو گویا کہ دیکھیں، قرضہ زیادہ تھا، مرہونہ چیز کی قیمت کم تھی، تو گویا کہ صرف اور صرف وہ کمی کا وہ ہو گیا، ضامن ہو گیا مرتہن، زیادتی کا وہ ضامن نہ ہوا۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری مثل بھی ہو سکتی ہے کہ مرہونہ چیز کی قیمت جو تھی وہ 1,10,000 روپیہ ہے، اور قرضہ اس کا صرف 1 لاکھ ہے، تو اب مرتہن جو ضامن ہوگا وہ صرف کمی کا ضامن ہوگا، صرف 1 لاکھ کا ضامن ہوگا، 1,10,000 کا ضامن نہیں ہوگا۔ جیسے 1 لاکھ کی بقدر ہم یہ سمجھیں گے کہ 1 لاکھ کی بقدر یہ ضامن ہو گیا ہے، مرہونہ چیز کی قیمت ویسے بھی 1,10,000 ہے، تو 1 لاکھ کی بقدر اس نے اپنا قرضہ گویا کہ وصول کر لیا، باقی 10,000 روپیہ مرہونہ چیز کی قیمت ہے۔ اب اگر اس نے کوئی تعدی وغیرہ نہیں کی تو وہ 1 لاکھ روپے کے اوپر جو 10,000 روپیہ اضافی ہو گیا ہے، اس کا یہ ضامن نہیں ہوگا۔ دیکھیں، کمی کا تو وہ ضامن ہوا کہ اس کے قرضے سے کاٹ لیا، لیکن مرہونہ چیز کی قیمت چونکہ یہاں پہ 1,10,000 ہے، تو باقی 10,000 کا وہ ضامن نہیں ہوگا، اس کے پاس امانت ہوگی۔ اس صورت میں چونکہ اس نے تعدی نہیں کی، اس کے پاس جس طریقے سے بھی ہلاک ہوئی، لیکن یہ قرضہ تو اس نے گویا کہ وصول کر لیا اپنا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو 10,000 اضافہ ہوا اس کا وہ ضامن نہیں ہوگا، وہ اس کے پاس امانت ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ 3 صورتیں بنتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ بالاقل من قیمتہ و من الدین، من قیمتہ و من الدین، یہ بیان ہے بالاقل کا کہ مرہونہ چیز کی قیمت اور جو دین ہے، اس میں سے جو چیز کم ہوگی مرتہن کی طرف سے صرف اسی کی بقدر ضمان ہوگا، اس سے زیادہ کا ضمان مرتہن پر نہیں ہوگا۔ اب سب سے پہلی صورت، فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ، پس جب رہن کی چیز ہلاک ہوگی، فی ید المرتہنی، مرتہن کے قبضے میں، وقیمتہ والدین سواء، پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس مرہونہ چیز کی قیمت اور دین دونوں برابر ہیں۔ کیسے کہ مرہونہ چیز کی قیمت بھی 1 لاکھ ہے، اور جو مرتہن کا قرضہ تھا وہ بھی 1 لاکھ ہے۔ اب مرہونہ چیز اگر مرتہن کے پاس ہلاک ہوگی تو کیا ہو گیا؟ گویا کہ اس نے 1 لاکھ کے بقدر اپنا قرضہ ہی وصول کر لیا۔ صار المرتہن مستوفیاً، مرتہن شمار ہوگا وصول کرنے والا، لدین ہی، اپنے قرضے کو، حکماً، ہم حکم لگا دیں گے کہ گویا کہ اس نے اپنا قرضہ وصول کر دیجیے، کیونکہ دونوں کی ریٹ برابر ہیں۔ تو یہ ہوگی پہلی صورت۔ دوسری صورت کی طرف چلتے ہیں، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ، پس اگر رہن کی جو قیمت ہے وہ مرہونہ چیز کی جو قیمت ہے وہ دین سے زیادہ ہے۔ مثال جو ہم نے آپ کو ابھی دی کہ مرہونہ چیز کی قیمت 1,10,000 ہے اور دین صرف 1 لاکھ ہے، مرہونہ چیز کی قیمت زیادہ ہے، تو ہم نے کہا کہ مرتہن جو ضامن ہوگا وہ کم کا ضامن ہوگا، تو کم اس میں سے کتنا ہے؟ 1 لاکھ، لہٰذا 1 لاکھ تو ہم یہ کہیں گے کہ 1 لاکھ تو مرتہن اس نے ضمان دے دیا کہ 1 لاکھ تک اس کا جو قرضہ تھا وہ وصول ہو گیا، باقی جو مرہونہ چیز کی قیمت 10,000 اضافی ہے، تو ہم کہیں گے کہ فالفضل امانۃ، لہٰذا یہ امانت ہوگی مرتہن کے قبضے میں، مرتہن اس کا ضامن نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس نے کوئی تعدی کر کے چیز کو خود اپنے ہاتھ سے ہلاک نہ کیا ہو، اور ویسی اس کے پاس ہلاک ہو گئی ہو، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ زیادتی کا وہ ضامن نہیں ہوگا، بلکہ بس قرضے کی بقدر جو کم ہے اس کی بقدر ضامن ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، کم کا، بالاقل من قیمتی و من الدین کی دوسری صورت شروع۔ تیسری صورت ہے جی کہ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اگر رہن کی قیمت دین سے کم ہے، من ذالک، دین سے کم ہے، مثال اسی طریقے سے لے لیں کہ اب مرہونہ چیز کی قیمت 1 لاکھ ہے اور دین 1,10,000 ہے، دین زیادہ ہے اور مرہونہ چیز کی قیمت کم ہے، لہٰذا اس کم کا ضامن مرتہن ہوگا، لہٰذا 1 لاکھ روپیہ اس کے قرضے سے تو کٹ جائے گا، باقی قرضے کا جو زیادتی رہتی ہے 10,000، وہ اس کا وہ ضامن نہیں ہوگا مرتہن، لہٰذا وہ راہن نے مرتہن کو دینے ہی پڑیں گے۔ سقط من الدین بقدرها، لہٰذا مرہونہ چیز کی قیمت کی بقدر دین سے ساقط ہو جائے گا، 1 لاکھ کا 1 لاکھ برابر ہو گیا، ورجع المرتہن بالفضل، لہٰذا زیادتی جو ہے دین میں سے جو 10,000 روپیہ زیادہ ہے اس کے ساتھ رجوع کرے گا مرتہن راہن کی طرف، مقروض کی طرف، تاکہ بھئی میرا 10,000 روپے تو دے دو، میں نے جو ضمان اٹھانا تھا وہ کم کا اٹھانا تھا، جو 1 لاکھ ہے اس سے زیادہ کا تو میں نے نہیں اٹھانا۔
تو یہاں تک یہ بات تینوں اپنے صورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ مکمل ہو گیا، اور سمجھ میں یہ آیا کہ مرتہن کے پاس اس حیثیت سے تو امانت ہے چیز کہ اس نے دوسروں کی چیز کو کی حفاظت کرنی ہے، استعمال نہیں کرنی، لیکن اگر اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو اگر اس کی تعدی کے بغیر بھی ہلاک ہوئی ہو پھر بھی ہم اس کے قرضے میں سے اس مرہونہ چیز کی قیمت کے بقدر کاٹیں گے، پھر یہ 3 صورتیں ہوں گی۔ تو آج نے ہم نے کتاب الرہن کو کا خلاصہ کیا، خارجی مفہوم کیا، اور کچھ عبارت کے اندر اس کے رکن اور شرائط، اور آخر میں یہ 3 مسئلہ جو حکم ہے اس سے متعلق ہم نے بات کر لی ہے۔ آگے انشاءاللہ آگے ہمارا یہ جو کتاب الرہن کا سبق ہے یہ چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔